مالی سال ختم ہونے کے قریب ہے اور وفاقی حکومت بجٹ کی تیاریوں میں اس وقت مصروف ہے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز کے ساتھ کچھ سخت ہدایات بھی دے رہے ہیں جس سے ٹیکس کو بڑھا کر معاشی مشکلات سے نمٹا جا سکے۔ ایسی پوری صورتحال میں ملکی معیشت کو بوسٹ دینے والے آئی ٹی سیکٹر نے حکومت کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر آئی ٹی سیکٹر کے لیے ٹیکسز میں اس بار رعایت نہیں دی گئی تو یہ سیکٹر بھی آہستہ آہستہ ملک سے جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ پاشا یعنی پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت کو وفاقی بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے ٹیکس پالیسیز کو درست اور بہتر کرنا چاہیے۔ آئی ٹی سیکٹر کی برانڈنگ، اسٹرکچرل ریفارمز، اسکلز ڈیولپمنٹ اور مستقبل فائنینشل پالیسی کے لیے وفاقی حکومت کا کردار مثبت ہونا چاہیے اور حکومت آئی ٹی سیکٹر کی ترقی میں مدد فراہم کرے۔ پاشا کے مطابق پاکستان میں کارپوریٹ انکم ٹیکس 29% ہے جبکہ متحدہ عرب امارات میں یہ صرف 9% اور ویتنام میں 25% ہے جو کہ $141 بلین کی سالانہ آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں بلند ٹیکسز کے باوجود آئی ٹی سیکٹر نے مالی سال 2024 کی ایکسپورٹس میں $3.2 بلین کا حصہ ڈالا اور یہ ایکسپورٹس مالی سال 2025 میں تقریباً $4 بلین تک پہنچنے کا امکان ہے اور اگلے 5 سال میں یعنی 2030 تک پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $15 بلین تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ پاشا کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق 25 لاکھ سالانہ سے زائد کمانے والی مقامی کمپنیز کے ملازمین کو 30% تک انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن انٹرنیشنل فرمز پر ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اس سے بین الاقوامی کمپنیز کو مقامی افراد کو ہائر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور مقامی صلاحیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ پاشا نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت آئندہ بجٹ میں ٹیکس نظام کو بہتر نہ کیا گیا تو یا تو آئی ٹی فرمز اپنا بوجھ صارفین پر منتقل کریں گی اور صارفین زیادہ ریٹس کی بنیاد پر کہیں اور چلے جائیں گے یا پھر دوسرے آپشن کا استعمال کرتے ہوئے ملکی آئی ٹی فرمز یو اے ای، ویتنام یا فلپائن جیسی زیادہ سازگار مارکیٹس میں منتقل ہو جائیں گی۔ معاشی ترقی کے منصوبوں میں شامل ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں $600 ملین فراہم کرنے والی ایسوسی ایشن پاشا کے مطابق اگر ایسی پالیسیاں برقرار رکھی گئیں تو ملک کی ترقی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر جو 6 لاکھ سکلڈ پرسنز کو ملازمت فراہم کر رہا ہے، اب فیصلہ حکومت کو کرنا ہے کہ نئی اور جدید ٹیکنالوجیز کو اپنا کر ملک کو ڈیجیٹل بنانا ہے یا پھر ملک کے بہترین افراد کی صلاحیتوں سے محروم ہونا ہے۔ اب اس جانب سنجیدگی کے ساتھ اگر یہ جائیں تو کتنا پوٹینشیل ہے ہماری اس انڈسٹری میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔